الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے آیا 29 تک کا ترجمہ و تفسیر بیان کرا تھا. اب آج سے انشاءاللہ آیا 30 سے لے کر آیا 39 تک کا ارادہ ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کے ذکر کو یاد کرو اور سنو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگے کیا زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد برپا کرے گی اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے. پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ. وہ بول اٹھے آپ ہی ذات پاک ہے، آپ ہی کی ذات پاک ہے. جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں. اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. چنانچہ جب اس نے یعنی کہ آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اپنایا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا اور جس میں عیش میں وہ رہتے تھے یا تھے اس نے انہیں نکال کر رہا وہاں سے. اور ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا ہے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھے چنانچہ اللہ نے توبہ قبول کری. بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میرے طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہاں ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تفسیر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بارے میں بتانا شروع کیا ہے اور اس کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے. اور اس بات پر فرشتوں کا سوال ہے کہ آپ نے زمین میں کس طرح کسی کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا جو کہ مخلوق انسان ہے.
جو مخلوق انسان ہے جس کی فطرت میں اور خمیر میں فتنہ و فساد ہے اور خون بہانا ہے، اس کی صفت میں خون بہانا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، اس قصے کو بیان کرنے کا یہاں صرف مقصد ایک ہے، یہ کہ پچھلی آیت کریمہ میں خدا نے بندے کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی، خدا کی بندگی کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق و پروردگار ہے، اسی کے قبض قدرت میں تمہاری زندگی موت ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کے سوا، اس کی بندگی کا تمہارے لیے کوئی دوسرا صحیح راستہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی آدم، بنی آدم کو اس زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، تو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بنی آدم کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کے مطابق اس دنیا کا نظام چلائے، یعنی کہ اس زمین پر اللہ کی شریعت کا نفاذ کرے اور اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہ ہو رہا ہو تو اس زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ کی کوشش کرنا کم از کم ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، جو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفۃ فی الارض بنایا ہے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا خلیفہ بنایا جائے اور جس کے حکم کی پیروی، خلیفہ وہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے بدلے کام کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بدلے کام کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے بدلے متعین کر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں متعین کرا ہے کہ وہ اس دنیا کا نظام، اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلائے۔ تو اگر خدا خاصا نظام ہے تو اس کو لاگو کرنا ہے اور اس پہ جم کے رہنا ہے، اور اگر نظام نہیں ہے تو ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب اس کے آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو فرشتوں نے سوال کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آیت آخر تک۔ تو فرشتوں کے اس سوال کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو نیکی کے ساتھ برائی کی بھی صلاحیت رکھتی ہو اور جس کے نتیجے میں فساد پھیلنے کا امکان ہو۔ فرشتوں کے اس سوال کے بعد مفسرین نے کئی جواز دیے ہیں۔ ایک جواز جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ لکھا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا، تو فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو روایت ہے فرشتوں سے، جن دنیا میں انسان سے پہلے جنات تھے، اور یہ روایت کوئی معتبر اور جو ہے اتھینٹک روایت نہیں ہے، لیکن اس کو علماء نے بہت سارے مفسرین اختیار کیا ہے۔ دوسرا جو رائے ہے وہ زیادہ مناسب لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے لیے انسان کو بنایا اور یہ فیصلہ فرمایا، اور یہ کہ قرآن میں انسان کی فضیلت کے بہت سارے پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے، اور مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات انسان کے لیے پیدا کی، فرض حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، نیز یہ فرمایا کہ جو ہمارا آسمان و زمین اٹھانے سے قاصر رہے اس کو انسان اٹھایا۔ ساری باتیں اس امر کے حق میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور جب فرشتوں نے یہ بات کری اور یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اب کہنا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ اس بارے مفسرین کے 3 اقوال ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ ایک قول تو یہ اس سے مراد تمام چیزیں ہیں، یعنی کہ جو چیز دنیا میں پیدا ہو، جب آدم کے زمانے سے قیامت جو چیز دنیا میں پیدا ہونے والی بننے والی ہے وہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مراد آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے نام سکھلائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ ان فرشتوں کے نام ان کو بتلاؤ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مراد آدم علیہ السلام ذریت کے نام ہیں۔ اکثر علماء نے پہلے اور تیسرے قول کو ترجیح دی، یعنی کہ تیسرا قول یہ ہے کہ چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم میں وہ اصلاحہ اور انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں جو آگے چل کے آنے والے تھے اس دنیا سے فساد کو دور کرنے کے لیے۔ وہ تمام چیزیں جو کہ ابتدا دنیا سے انتہائی دنیا تک پیش آنے والی تھیں، چاہے وہ کیفیات ہوں یا اشیاء ہوں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اسی آیت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی حضرت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ جن چیزوں کا نام انسان آدم کو سکھلایا گیا اس چیز کے نام تم بتاؤ۔ تو
اور فرمایا کہ تم اپنی بات میں سچے ہو کہ آدم فتنہ فساد پھیلائے گا یا آدم کی ذریت فتنہ فساد پھیلائے گی، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدم کی ذریت میں جو قوم جو لوگ فتنہ فساد پھیلائیں، جھگڑا کریں یا برائی پھیلائیں، ان کے نام بتاؤ. تو اس میں اور اگر تمہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے اس سوال کو اٹھا کر کہ اگر تمہیں کسی بارے میں کوئی شک ہو یا کسی بارے میں کوئی واقفیت نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی اپنی مکمل رائے انسان کو قائم یا فرشتوں سے کہا کہ قائم نہیں کرنا چاہیے. اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر کسی قوم کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں انسان کو پوری واقفیت نہیں ہے تو اس پر کوئی حکم نہ لگایا جائے. فلانی جماعت غلط ہے، فلانے غلط ہیں، فلانے سب حرام کرتے ہیں یا جو ہے ان کا مسئلہ غلط ہے. جب تک آپ کو پورے علم سے واقفیت نہیں ہو، پوری بات سے واقفیت نہیں ہو، آپ کسی سے انکار، کسی کی برائی نہیں کر سکتے اور کسی کو آپ جو ہے کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں، تو فرشتوں نے اس کے بعد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام چیزوں، لوگوں کے جو قیامت تک آنے والے ہیں نام ظاہر فرما دیے، تو فرشتوں کا اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے اور ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے. فرشتوں کے اس قول کے دو احتمال ہیں. فرشتوں نے یہ جو فرمایا کہ جو آپ نے سکھایا ہم وہ جانتے ہیں، اس میں دو احتمال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمام چیزوں کے نام صرف حضرت آدم علیہ السلام سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے. اس صورت میں ان سے ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ وہ صلاحیت نہیں رکھتے جو آدم علیہ السلام کے اندر صلاحیت ہے اور ان کی تخلیق سے مقصود ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن کیونکہ فرشتوں میں اس باتوں کو سمجھنے کی یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے. اس صورت میں ان کا جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دنیا میں چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں. یعنی فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو تو ہم کو تو علم سکھائے گا ہم وہی علم جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی علم ہم نہیں جان سکتے. جو آپ کو آدم کو علیہ السلام کو آپ جو نام سکھا ہے تو آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ہماری خصوصیت نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آدم سے ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کا علم جو تم کو دیا گیا ہے وہ تم فرشتوں کے سامنے رکھو. جب حضرت علیہ السلام نے کیا تو فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زمین میں خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، جیسے ابھی خصوص کو اللہ نے نقل کیا، دوسرے احتمال نقل کیا کہ نام سکھلانے فرشتے بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو نام یاد تھے ہو گئے، فرشتوں کو نام یاد نہیں ہوئے. تو فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تمام ناموں کے بارے میں بتا دیا تو فرشتے اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بنی آدم کو کیوں بھیجنا چاہتا ہے، کیوں. اور فرشتوں کے اندر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اس ذمہ داری کو وہ ادا نہیں کر سکتے. یعنی دنیا میں اپنے حکومت، دنیا کو چلانا، دنیا میں نظام چلانا کی ذمہ داری فرشتے ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دنیاوی مشغولیات، یعنی دنیا میں کیسے نظام چلے گا، کیسے حکومت ہوگی، کیا کام ہوگا، کیا زراعت ہوگی، کیا تجارت ہوگی، یہ کام انسان کی شان ہے، نہ کہ فرشتوں کے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فرشتوں کو مخاطب کر کے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہر راز و مخفی چیز کو جانتا ہوں. یعنی کہ میں نے آدم کو صلاحیت پیدا کی تو میں جانتا تھا کہ آدم کو یہ صلاحیت پیدا کری، اس لیے آدم ہی کر رہا ہے، آدم کو میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اور پھر جو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا تم چھپاتے ہو. یعنی کہ فرشتوں نے کے ذہن میں جو بات تھی، وہ جو پہلی جو آیت میں تذکرہ ہوا تھا کہ جنات جس طریقے زمین میں زمین میں فساد مچایا تھا، اس طرح کہیں جا کے انسان بھی فساد نہ مچائے، اس لیے جو فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا تھا. تو اللہ فرشتوں کے دل میں یہ بات تھی کہ وہی سمجھ رہے تھے کہ انسان بھی دنیا میں جائے گا تو وہ بھی وہی شیطانوں کے جناتوں کی طرح فساد مچائے گا اور دنیا میں لڑ کر اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ختم کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں دیکھو، میں تم جو بات کرتے ہو وہ میں جانتا ہوں، ظاہری بات بھی جانتا ہوں اور جو تمہارے دل میں بھی جو بات ہے وہ بھی میں جانتا ہوں.
پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ ہم نے آدم سے کہا، آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کر لیا، وَإِلَّا إِبْلِيسَ لیکن ابلیس نے نہیں کرا اور اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم فرشتوں کو یہ باور کرانا مقصد، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کو یہ باور کرانا مقصد تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مکرم معظم مخلوق ہے جس کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروا کر اس کا اکرام کیا گیا۔ لیکن سوال یہاں ہی اٹھتا ہے کہ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس سوال کے مفسرین نے کئی جوابات دی ہیں جن میں سے 3 کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے مفسرین نے کہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ کرنے کی اجازت تھی، یعنی کہ تعظیمی سجدہ، جیسے سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف نے خواب کے دیکھا کہ چاند ستارے اور چاند ستاروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر لی ساجدین، مجھ سجدہ کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو پایا۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلی جماعتوں میں سجدہ کرنے کی، پچھلی شریعتوں میں اور پچھلی قوموں میں سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب یہ حکم سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا تو بظاہر یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، نہ کہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بنا کر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حضرت آدم کو رکھا اور فرشتوں کا سجدہ کرو، تو بظاہر یہ سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا تھا، نہ کہ آدم علیہ السلام کو۔ لیکن یہ جو ہے کوئی ایسی اتھینٹک روایتیں نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو سجدہ کرایا گیا یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ معلوم ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی کی جو اجازت تھی تمام شریعت شرائع میں تھی، لیکن شریعت اسلامیہ نے آ کر سجدہ تعظیمی کی اجازت بھی ختم کر دی، کیونکہ شریعت اسلامی آخری شریعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آخری شریعت ہے، اور اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی، اس لیے اس کی عظمت ہے، اس کی خاصیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس لیے ان کی شریعت کے لیے، ان کی شریعت کے والوں کے لیے، ان کی شریعت کے اتباع کرنے والوں کی چیز کی اجازت نہیں ہے وہ کسی کے لیے بھی تعظیم سجدہ کرے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک بات اور یہاں کہتے ہیں علماء کہ اس تعظیم سجدے میں کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح کی تھوڑی سی بڑائی کے پہلو بھی ہے، لیکن یہاں مقصود آدم کی بڑائی کا اظہار نہیں بلکہ فرشتوں کی بندگی و اطاعت کا اظہار ہے، تاکہ یہ واضح ہو سکے خدا کے مطیع و فرمانبردار جو ہوتے ہیں وہ نسل و نسب کے غرور مبتلا ہو کر ابلیس کی طرح اکڑا نہیں کرتے۔ وہ اس طرح ہر چیز کو خدا کے فضل و احسان سمجھتے ہیں، اور اس فضل و احسان کا احساس ان کے اندر غرور و تکبر کے بجائے تواضع و بندگی پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے، اس آیت کے ذریعے انسان امت اسلامیہ کو، جو شریعت اسلامیہ کو اتباع کرنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام تم کو دیے ہیں، جو حکم تم کو دیے ہیں، اس کی اتباع کرو، اور جس چیز کی تعظیم کرنے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو، اس کے علاوہ کسی چیز کی تعظیم مت کرو، یا جو ہے اپنے اندر کفر و الحاد پیدا مت کرو، کیونکہ یہ کفر الحاد جو ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری سے انسان کو دور کرتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور شیطان سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں اور جو کچھ آپ کو دل چاہے کھائیں، مگر ایک درخت سے آپ کو روک دیا گیا۔ اس درخت کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن معتبر قول کوئی سا بھی نہیں ہے جس کو یہاں ذکر کیا جائے۔ لیکن یہاں اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم کا امتحان مقصد تھا، حضرت آدم امتحان مقصد تھا کہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کو منتخب کر لینا کافی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے درخت کا نام اور کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، بلکہ خالی ذکر درخت کرا۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے بہکایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم نے جنت میں رہو، اللہ تعالیٰ کی رزق سے فائدہ اٹھاؤ اور تمام پھلوں کو کھاؤ، لیکن ایک درخت کو مت چھونا،
تو لیکن پھر شیطان نے کیا کیا کہ شیطان کے دل نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا اور کہا کہ دیکھو بھائی تم کو اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ اس وقت جب تمہیں بنایا گیا تھا تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی اس درخت کی خاصیت کو تم برداشت کر سکو، لیکن اب تم جنت میں رہ رہے ہو، اب جنتی ہو گئے، جنت کے پھلوں کے عادی ہو گئے، تو اب تم اس پھل کو، اس درخت کو استعمال کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور اللہ کے بندے بھی تھے، اور اس نے یہ بات جو اللہ تعالیٰ سے بات کی، یہ جو حضرت آدم سے بات کری، یہ قسم کھا کر کری کہ جو میں نے تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ تم جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے یا تم فرشتوں کے لائن میں آ جاؤ گے، تو اس درخت کی تم استعمال کر لو۔ تو ایک نبی جو ہے اس بات معصوم ہوتا ہے، اور شیطان جب اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے تو ان کے دل میں یہ ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ہو سکتا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی قسم تو کوئی جھوٹی کھا ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے جو ہے اس کی شیطان کی بات پر بھروسہ کر کر اس پھل کو چکھ لیا۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے باتوں میں آ کر ان دونوں اس پھل کو چکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور پھسلا دیا ان کو، کیونکہ اس کو جنت، کیونکہ اللہ شیطان کو مردود کے جنت سے نکالنے فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس نے سوچا کہ میں تو نکال دیا گیا ہوں تو ان کو بھی دنیا سے، اس جنت سے نکال دوں، اور عیش آرام سے ان کو بھی فائدہ اٹھانے نہ دوں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی ہوئی اور وہ شیطان کے بہکائے میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض، کہ تم لوگ تینوں سے کہا، آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے اور ابلیس سے، کہ تم لوگ اب اس دنیا سے، اس جنت سے اتر جاؤ، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور دنیا میں چلے جاؤ، اور ہاں یہ بات رکھنا، یاد رکھنا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی حضرت آدم اور حوا، یعنی بنی آدم اور شیطان کی ذریت، وہ بنی آدم کے ہمیشہ قیامت تک کی لیے دشمن ہے، اور یہ دشمنی اس وقت قیامت تک قائم رہے گی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر دنیا میں چل جاؤ، دنیا میں سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھاؤ، اور پھر آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ کی طرف، اور جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو پھر جب حضرت آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا عزم کر لیا، اور اس غلطی کے احساس نے ان کو بے چین کر دیا، اور مغفرت طلبی کے الفاظ تلاش کرنے لگے، لیکن ان کو بظاہر کوئی الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الفاظ ڈالے توبہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دعا تھی ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہر انسان کو اس دعا کی پابندی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہم مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم لوگ جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا کہ جب حضرت آدم نے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس غلطی پر پچھتاوا ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کے الفاظ طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں توبہ کے الفاظ ڈالے، اور انہوں نے جو ہے سچی توبہ کری، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب ایک سوال، ایک بات یہ ہوتی ہے توبہ کے اصلی معنی کیا ہوتے ہیں؟ توبہ پر سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اصلاً توبہ کے معنی ہے روٹ کر آنا، پلٹ جانا، کہ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ سرکشی سے باز آ جائے، اور اللہ کے احکام کی طرف اور اللہ کی بندی کی طرف مائل ہو جائے اور پلٹ جائے۔ اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمسار اور نادم بندے کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، پھر اس کی نظر عنایت اس طرف مائل ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر کر ان کی جو ہے توبہ کو قبول کر لے۔ اب یہاں ایک عیسائیوں کا بات ہے، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا بلنڈر ہے اور بہت بڑا غلط عقیدہ ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ عقیدہ کیا ہے عیسائیوں کا؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھل کھا کر جو غلطی کری تھی، وہ بنی آدم کی گلے میں ہمیشہ، جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آیا، بنی آدم کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی، یعنی وہ ہر بنی آدم جو پیدا ہوتا تھا اس گناہ کو لے کر پیدا ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے بیٹے یسوع علیہ السلام، یسوع عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی یسوع کہتے ہیں،
جب اللہ کے بندے یسوع آئے اور ان کو پھانسی دی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ جانتے تھے کہ مجھے پھانسی جائے گی، اور انہوں نے کیا کیا کہ بنی آدم اور آدم کی اس غلطی کو اپنے سر اوڑھ لیا اور اس کی وجہ سے وہ پھانسی پر چڑھ گئے. تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ فتح علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ گزرے ہوئے وقت. فتح علیہ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یعنی جب ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے مطلب یہ کام واقع ہو چکا. جب یہ کام واقع ہو چکا ہے، آدم کی توبہ قبول ہو چکی، تو یہ کون سا سوال، یہ کہاں سوال اٹھتا ہے کہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کے اوپر یہ گناہ قیامت، اگر عیسیٰ علیہ السلام گناہ کو سر نہیں لیتے تو وہ گناہ ان کے سر پر لٹکا رہتا. پھر اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی گنہگار جان کسی دوسری جان کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی. ہر قوم کو، ہر انسان کو، ہر گنہگار کو اپنا حساب خود ادا کرنا ہے اور قیامت اللہ کے سامنے خود پیش ہونا ہے. پھر آخر اس کے بعد 2 آیتیں اور ہیں، پھر یہ رکوع ختم ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيكُم مِّنِّي هُدًى قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، یعنی کہ آدم اور حوا اور ابلیس جگہ تم سب اتر جاؤ. پھر آدم و حوا کو مخاطب فرما کر کہا کہ میرے طرف سے کوئی ہدایت آئے، اور آدم علیہ السلام مخاطب کرنے سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، ان کی نسل و ذریت آدم مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میرے طرف سے کوئی ہدایت آئے اور اگر او بنی آدم تم اس ہدایت کو قبول کر لو تو تم کو کسی خوف سے پالا نہیں پڑے گا، جہنم کا خوف یا موت کا خوف یا کسی بھی چیز کا خوف. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری پیروی کرنے والے فمن تبع ہدایا، میری بات کی پیروی کرنے والے کبھی بھی افسردہ اور غم کا شکار نہیں ہوں گے، کسی بھی چیز کا کبھی بھی غم کا شکار یا افسوس مبتلا یا ندام مبتلا نہیں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن جو لوگ میری ہدایت اتباع نہیں کریں گے اور شیطان کے بہکاوے میں رہیں گے اور شیطان کی بات مانیں گے، کیونکہ شیطان کی اور انسان کی دشمنی تو قیامت تک قائم ہے، اور شیطان پوری کوشش کرے گا انسان کو راہ راست پر بھٹکا کر جو ہے جہنم کی طرف لے جائے. تو کہنا ہے کہ شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے اور کفر و انکار کریں گے تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلا دیا کہ شیطان انسان کا دشمن ابدی ہے، اور اس کو انسانیت کی خلقت سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا گیا ہے. اور جب تک انسان شیطان سے بچتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ رہے گا. لیکن جب وہ بھیگ جائے گا اور شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اور توبہ کر لے. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین.